حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا آپ نے. مالک بن نویرہ نے جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا. اصحاب حل و عقد، حل و نہیں پڑھنا پیا، بات میری کوئی غلطی پہ کٹو. حل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے. حل لکم کا معنی اور ہے، حل کا معنی اور ہے. صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب صرف ساری زندگی پڑھاتے رہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے، وہ حل اور معنی میں ہے، یہ حل و عقد ہے. اصحاب حل و عقد صحابہ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ، ان کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا. خالد بن ولید جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے. خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے، ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے سارے. تو حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے. قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر، اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں، جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا. سنیں، آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی، فتوے علماء سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، میں نے اس کو اس لیے مارا. نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا. اس نے کہا کہ تمہارے نبی کم، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا، اور اس نے کہا ان صاحبکم. جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول صلی اللہ سے کوئی تعلق نہیں. تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا ہے اس کو. یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے، کیوں جی نا اور کم. ہاں فرمایا اس نے کم کہا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک، اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک، فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک، کسی نے بھی نہیں کہا. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دے نا اصحاب حل و عقد تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے. بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو، پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے.